الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ اگر رحمان کسی تکلیف کے سلسلے میں ارادہ کر لے تو کون ہے اس سے بچانے والا اور کون سی چیز ہے جو اس سے سفارش کرے؟ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور بچا لے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اگر یہ کام کیا تو میں تو کھلے ہوئے گمراہی میں۔ انی آمنت بربکم، سن لو لوگو میں اپنے رب پر ایمان لایا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، شخص نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ جس سبب سے اللہ نے میری مغفرت کی اور مجھے ایک عزت کی جگہ دی۔ بھائی اور بزرگوں، سورہ یاسین کی آیات اور اس سے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلی والی مجلس میں 22واں جز مکمل ہوا اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع اور کچھ حصہ مکمل ہوا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی اور 23ویں جز کا آغاز اور سورہ یاسین کی یہ آیات۔ جیسا کہ آپ سبھی کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین چاہے دنیا کتنی بھی دنیا کے لوگ سخت ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، انکار کرنے والے بن جائیں، ظلم، بربریت، فساد، قتل و غارت سب کچھ کرنے والے بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اور ایسے موقع پر کچھ حق بولنے والے، حق کام کرنے والے، ہدایت اور سیدھا راستہ بتانے والے کو بھیجتا ہے۔ اس کے بغیر اللہ رب العالمین کسی قوم کو پکڑتا نہیں، کسی کو ہلاک برباد نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی جو پہلی آیت گزری تھی، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 3 لوگوں کو نصیحت کے لیے پیغمبروں میں سے یا پیغمبروں کے قاصدوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے بھیجا کہ تم اللہ کی بات مانو،
اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، ان کو ستاؤ نہیں، ان پر ظلم نہ کرو۔ تو انہی کی بستی میں سے ایک شخص آیا تھا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، دوڑتا دوڑتا۔ اس سے علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے تم تنہا کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی حق کا کام کرنے والا ہے تو اس کی ضرور مدد کیا کرو۔ ایسا نہ سوچو کہ وہ تو دو ہی لوگ ہیں تو اس کی مدد کیا کریں گے، اس کا کیا سپورٹ کریں گے، وہ اس کے ساتھ اگر ہم چلے جائیں گے تو یہ بڑی جماعت ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے، ہم تنہا ہو جائیں گے۔ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک تعداد کی کیفیت سے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جتنی زیادہ تعداد ہوگی ان کو دیکھ کر کے اللہ کامیاب، بلکہ کیفیت کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنی ہے، مخلص لوگ کتنے ہیں۔ تعداد پر اللہ نہیں جاتا ہے کہ تعداد کتنی ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے اس کو بھی اللہ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ خرچ کرنے والا کتنا مخلص ہے۔ تو یہ سمجھ کر کے کبھی آدمی کہ نہیں حق والوں کی تعداد تو بہت ہی کم ہے، وہ 2 4 5 لوگ ہیں، اگر ہم چلے جائیں گے تو مار کھا جائیں گے، ہم چلے جائیں گے تو ہم پر بھی ظلم ہوگا، لہٰذا نہ ہم اس کی طرف بلکہ اس کی طرف رہیں گے، جیسا آج ہو رہا ہے دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ باطل کی طرف دیکھیے تو جھونڈ کا جھونڈ ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن حق بولنے والا تنہا ہو جاتا ہے، حق بولنے والا تنہا رہ جاتا ہے، حق بولنے والا کا کوئی ساتھ دینے والا جلدی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ شخص بھی تنہا پوری آبادی میں کھڑا ہو گیا کہ خبردار، یہ لوگ جو نبیوں کے قاصد بن کر کے آئے ہیں ان کی بات مانو، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ پھر وہ ایک تقریر کی، ایک بیان کی ان لوگوں کے سامنے، وہ ہے یہ بیان، وَمَا لِيَ الْعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جو بڑے انوکھے انداز میں ہم کو پیدا کیا، اور سب لوگوں کے اسی طرف کیا ہے، مرنے کے بعد لوٹ کر کے جانا ہے، یہ طے ہے۔ لہذا اس کا حاصل یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں آیا ہے اس کو جانا پڑے گا، جو مسافر ہے لوٹ کر کے مقیم ہوگا۔ لہذا جس کو زندگی ملی ہے اس کو دوسری چیز بھی ملے گی، اور دوسری چیز کیا ہے؟ موت۔ زندگی ملی ہے، زندگی کے مزے لطف اٹھا رہے ہیں ہم لوگ، تو موت کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا، موت بھی ہے اس کے مقابل میں۔ تو تقریر اور بیان، نصیحت، وَمَا لِيَ الْعَابُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ اللہ جس نے بڑے انوکھے انداز میں، فطرنی کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت انوکھا انداز میں اللہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو جس پروردگار نے ہم کو ایک خوبصورت زندگی، چہرہ مہرا، جسم جسہ عطا کیا ہے اور بڑے انوکھے انداز سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو میں کیوں نہیں اس کی عبادت کروں؟ اور پھر مرنے کے بعد تو اسی کے پاس جانا ہے، تو دوسرے کی عبادت کیوں کروں گا؟ اسی کی عبادت کروں گا جس کے پاس مجھے جانا ہے۔ یہاں ایک جملہ مفسرین بتاتے ہیں کہ وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا، جبکہ یہ صاحب ایمان تھا۔ کیا تھا؟ صاحب ایمان تھا، یہ ایمان والا تھا، یہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نبیوں پر ایمان رکھتا تھا، اچھی باتوں کو مانتا تھا، نیک آدمی تھا، لیکن اپنی طرف منسوخ کرتا، کیا کہتا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے ایک نصیحت کرنے والوں کے لیے پیغام، وعظ اور تقریر کرنے والوں کے لیے پیغام، دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والوں کے لیے پیغام، کہ جب تم کسی کو نصیحت کرو تو اس کی خرابیوں کی طرف مت اشارہ کرو، اور اس کی طرف اس کی خرابی منسوب مت کرو۔ جیسے کیا ہو گیا، تم کو نماز نہیں پڑھتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم ایسا گناہ کرتے ہو، کیوں تم ایسا کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی نہ، بلکہ یہ ہے خوبصورت، اور یہ ہے بلاغت، یہ ہے فصاحت، اور یہ ہے واضح نصیحت کی طرف آدمی کو کھینچ کر کے لانے والا جملہ، کہ کہنے والا اپنی طرف منسوخ کرے، مجھے کیا ہو گیا، میں گنہگار ہوں، مجھے کیا ہو گیا، میں گنہگار ہوں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کو شکر ادا نہیں کروں۔ لہذا جب آدمی اپنی طرف کوئی بات منسوخ کر کے کہتا ہے تو دوسرے پر اس کو کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ آج جو تقریر، بیان،
یا دعوت و تبلیغ کی باتیں اور دوسروں کی نصیحتیں ہم کو اور آپ کو اچھی اور بھلی نہیں لگتی اور ہماری زندگی پر اثر انداز جو نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو گنہگار سمجھتے ہیں۔ جب گنہگار اپنے کو سمجھ لیجیے اور دوسروں کو اچھا، تو نصیحت فوراً اثر کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ اپنوں کو کیا کیجئے، سامنے والے سے کیا ہے، اپنے کو ذرا کم تر سمجھیے، تو اللہ آپ کو اس کی نظر میں کیا کرے گا، بڑا بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں لوگوں کی نظر میں باعزت رہنا چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے عزت سے دیکھیں، لوگ مجھے عزت سے بات کریں، تو آپ نے بڑے خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دوسروں کو عزت دو، تم کو اللہ خود ہی باعزت بنا دے گا۔ کیا کرے گا؟ دوسروں کی نظر میں تم اپنے کو چھوٹا سمجھو، اللہ اس کی نظر میں تم کو بڑا بنا دے گا۔ تو لیکن آج ہم لوگوں کی حال یہ ہے کہ ہم اپنے کو اچھا، دوسروں کو برا بھلا، اس لیے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہے خوبصورت، جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جب کبھی کبھی اپنے بندوں سے پیار سے گفتگو کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے، عبادی، اے میرے بندے، وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے میرے محبوب، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے، میرے بندوں سے۔ سڑک پر چلنے والا کسی انسان سے، کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا مالدار، کوئی بہت ہی بڑا سرمایہ دار اگر کہہ دے یہ میرا آدمی، اس کو ذرا چھوڑ دو، تو کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں، اے میرے محبوب، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے کیا، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ قرآن جب آدمی جانتا ہے اور عربی کی اس کیفیت اور لذت کو محسوس کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کتنی محبت سے اپنے بندوں کو یاد کر رہا ہے، کتنی محبت سے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ یا عبادی، یا عبادی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اسی لیے ہمیشہ کسی کو دعوت دیجئے تو اس کی خرابیوں کا اس کے سامنے ذکر مت کیجیے، یا اس کی خرابیاں دوسروں کے سامنے ذکر مت کیجیے کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، کل ایسا تھا۔ نہ، یہ بات پہلے کی زندگی کو دہرانا نہیں چاہیے، ان کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، پردے میں رکھیے۔ لہذا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے، اتخذ من دونِ آلہہ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، جبکہ وہ اللہ، وہ رحمان کہ اگر مجھے کوئی مصیبت دے دے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہ بندہ بڑی پر اثر تقریر یعنی بیان، نصیحت لوگوں کو کیا، پوری تفصیل ہے، تقریباً 6-7 آیت، اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی تفصیلات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ یہ آدمی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیار انداز میں نصیحتیں کی ان کے سامنے، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگوں نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم اپنی نصیحتوں سے باز نہیں آؤ گے اور اس حالت سے تم باز نہیں آؤ گے تو تم کو ریزہ یعنی پتھر سے مار کر کے ختم کر دوں گا۔ لہذا ہوا یہی صحیح، لوگ پتھر مارنے لگے اس کو، بھگانے لگے اس کو، پتھر کھاتا رہا بندہ، اور یہاں تک کہ اب آخری وقت آ گیا، اب موت اس کے سامنے ہے، موت اس کے سامنے ہے۔ اب وہ جملہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بندے کو لوگوں نے بہت مارا، بہت پتھر سے ان کو زخمی کیا اور بالکل موت کے قریب پہنچا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ پہلے اس کو جنت دکھا دو، تاکہ وہ درد، وہ چوٹ، وہ غم اس کے دلوں سے کیا ہو جائے، نکل جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے سامنے جنت کی پوری کیفیت دکھا دی، جس کو یہ فرمایا اللہ، قیل ادخل الجنہ، جا کے جبریل کہہ دو اس سے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ دنیا ایسے ہی ہے، یہاں کے لوگ ایسے ہیں، میرے بندے تم کو ستائے ہیں، آنے دو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حساب کتاب کریں گے، لیکن تم اب جہاں آنے والے ہو یہ دیکھو یہ جنت، قیل ادخل الجنہ۔ یہ شخص اسی حالت میں ابھی روح باقی ہے، کیا ہے، ابھی روح باقی ہے، تو کیا کہتا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ اگر یہ جنت میری قوم دیکھ لیتی، تو پھر یہ کام یہ لوگ نہیں کرتے۔
یہاں رک کر کے سمجھیے کہ جب وہ انسان کا مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو دو طرح کے موت، دو طرح کے لوگوں کی، نیک لوگوں کی نیک موت، اچھے آرام سکون، اور برے لوگوں کے برے۔ یہ سنے ہوئے کہ بہت سارے لوگوں کے موت کے وقت میں کچھ تکلیف نہیں ہوتی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے وقت میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر سمندر بھی ان کو پلا دیا جائے تو وہ پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ اس کا پیاس بجھتا نہیں ہے، وہ چیختا ہے، جو کبھی کبھی آوازیں سنائی نہیں دیتی ہے، بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں کے حالات ایسے ہیں۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اور جن کی روح نیک ہوتی ہے تو فرشتہ آ کر کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنی مرضی سے تم کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، تمہاری روزی زمین میں بھی ختم، آسمان سے آنا بھی بند اب ہے نہیں، لہذا اب چلو۔ تم کہاں چلیں گے؟ کہاں چلیں گے؟ تو پوری جنت کی کیفیت اس کو فرشتہ دکھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پوری کیفیت دکھاتا ہے۔ تو اب وہ انسان وہ دنیا سے بہترین جگہ دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ پھر جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ اب اس کی روح فوراً نکل جاتی، کیا ہوتی ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی، جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مشکیزہ کا منہ کھول دو اور پانی آسانی سے باہر آ جاتا ہے، اسی طرح اس کی روح نکل جاتی۔ ارے میں کہاں اب تک کے پڑا تھا، کس مصیبت کی دنیا میں پھنسا ہوا تھا، وہ تو جگہ بڑی اچھی ہے، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ جیسے جب ولیمے کے دعوت ہو جائے تو ساری چیزیں رک جاتی، بھاگے بھاگے وہاں چلے جاتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیوں؟ وہاں ہم کو کچھ ملنا ہے، وہاں ہمارے لیے کچھ ہے۔ اور اگر اسی طرح قید خانے میں اگر لے جایا جائے تو قدم نہیں اٹھیں گے، مجرم نہیں جائے گا۔ لہٰذا نیک آدمی کی روح نکلنے اور نکالنے سے پہلے فرشتے اس کو جنت دکھاتے ہیں تو یہ فوراً روح نکل جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی موت کے وقت ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، سجدے میں گیا روح نکل گئی، بستر پر لیٹا روح نکل گئی، آسانی سے اس کی روح نکل جاتی۔ کیوں؟ اچھی جگہ پر جا رہا ہے، خراب جگہ سے اچھی جگہ پر جا رہا ہے۔ اور جو آدمی گنہگار ہوتا ہے تو اس سے فرشتہ کان میں کہتا ہے دیکھو میں خود تجھ کو نہیں موت دینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری روزی یہاں بھی وہاں بھی سب ختم، اب جانا ہے تجھ کو، کہاں جانا ہے؟ تو وہ گنہگار ہے، اس کی روح ہے، اس کی پوری کیفیت دکھائی جاتی ہے۔ کہاں دکھائی جاتی؟ جہنم، قبر، وہ سارے ہولناک منظر اس کے لیے جو تیار ہے۔ تو اب وہ روح نکلنا نہیں چاہتی، پورے جسم میں وہ روح اٹکتی ہے، رگوں رگوں میں روح داخل ہو جاتی ہے اور پھر ادھر ادھر چھپتی ہے جسم میں۔ تو پھر فرشتہ ہاتھ ڈال کر کے اس روح کو پکڑ کر کے نکالنا چاہتا ہے تو یہ آدمی چیختا ہے، یہ آدمی بالکل حرکت کرتا ہے، پاؤں ہاتھ مارتا ہے اور عجیب و غریب کیفیت کرتا ہے، لیکن بے بس ہوتا ہے۔ فرشتے اس کو کہیں سے بھی نکال کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ ہے موت کی سختی۔ کیا ہے؟ موت کی سختی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کو جلدی رخصت کرو۔ کیا کرو؟ جلدی رخصت کرو۔ اس کو اگر تم گھر میں روک کر کے رکھے رہو گے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو، دیکھ کر کے کہتے ہیں کیوں تم میرے لیے رو رہا ہے؟ اگر نیک آدمی ہے جلدی مجھے لاؤ، مجھے قبر میں جلدی پہنچا دو تاکہ میں یہاں کی نعمتوں سے باغ و بہار سے فائدہ اٹھاؤں۔ لہذا وہ تو جلدی جلدی کہتا ہے، ہم لوگ اس کو روکتے ہیں، وہ مناسب پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ جو نیک آدمی تھا اس کی روح نکلنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت دکھائی اور یہ حکم دیا اللہ نے، قیل ادخل الجنہ، آ جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو یہ دیکھ کر کے کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ مرنے کے بعد میں کیا حالات ہیں اور وہاں کا مقام کیا ہے، تو یہ لوگ اس طرح سے نہیں کرتے۔ آخرت کی اگر عذاب اور قبر کی کوئی وہ حالات معلوم ہو جائے انسان کو تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن آج پتھر دل انسان ہے، معلوم ہو رہا ہے، اللہ وقتاً فوقتاً معلوم کراتا بھی ہے۔ کتنے قبریں پھٹ جاتی ہیں، کتنے قبروں سے مردوں کی آگ نکل جاتی ہے، کتنے کیڑے اور سانپ اژدہاؤں سے قبر بھر جاتی ہے۔ یہ سب انسان دیکھتا ہے لیکن عبرت نہیں لیتا، وہ سوچتا ہے یہ کام صرف اسی کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، یہی مرا ہے، ہم کو مرنا نہیں ہے، اس لیے آدمی غفلت میں رہتا ہے۔ تو اس آدمی کی پھر اسی طرح شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے موت سے پہلے اس کو جنت کی حالات اور منظر دکھا دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔
وما انزلنا علی قومہ۔ پھر اس کی پوری تفسیر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بتایا کہ یہ قوم ایسی ہے جن پر ہم اتنے نصیحت کیے، جب ان کو ہم پکڑیں گے تو ہم کو پکڑنے کے لیے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یاد رکھیے دنیا کو مٹانے کے لیے اللہ کو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قوم اور کسی ملک کے خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کو کوئی مشورہ پارلیمنٹ سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی ظالم کو پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو بھیج کر کے پکڑ کر کے لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ حالات ایسے بنا دیتے کہ ہلاکت کی جگہ پر آدمی خود پہنچتا ہے۔ فرعون خود پہنچا کہاں؟ دریائے بحر کلزم میں۔ ابو جہل اور مکہ کے تمام بدماش کہاں پہنچے؟ بدر میں خود پہنچے، وہاں ان کی ہلاکت طے تھی۔ نمرود نے خود اپنے آپ کو ایسا اختیار کیا جو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ شداد جو بہت بڑا مالدار تھا اور جس نے دنیا میں جنت بنائی، خود ہلاکت کے اسباب اس نے پیدا کیے تھے۔ قارون نے خود ہی تکبر، غرور، خزانے پر یہ سب کچھ کیا، تبھی اللہ نے پکڑا۔ لہٰذا اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے ظالم ہیں اور حکومتوں کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے اگر اللہ کے کسی بندے کے ساتھ میں ظلم کرتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا پیدا کرنے والا بھی مالک وہی ہے، ہمارا بھی پیدا کرنے والا مالک وہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے جس دن پکڑ ہوگی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ فرمایا مجھے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں، کبھی ہواؤں میں ختم کر دیتا ہوں، کبھی زلزلوں میں ختم کر دیتا ہوں، کبھی ایک آواز میں لوگوں کو نیند میں سلا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نعمتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو میں نے تیرے لیے کیا کیا بنایا ہے، میری طاقت تم سمجھتے نہیں ہو۔ اگر نہیں سمجھتے ہو تو سورج کو دیکھو، کس کو دیکھو؟ چاند کو دیکھو، والشمس تجری لمستقر لہا۔ دیکھو یہ چاند اور سورج کیسے پھر رہے ہیں، کیسے اپنی اپنی جگہ پر میں کام کر رہے ہیں۔ ہے کوئی اس کو پکڑنے والا؟ ہے کوئی اس کو روکنے والا؟ ہے کوئی اس میں تصرف کرنے والا؟ یہ چاند یہ سورج بھی تمہاری ضرورتوں کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ سب میں نے تیری ضرورتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر میں روک دوں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، کر نہیں سکتے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کھاتے ہو میرا اور شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کھاتے ہو میرا، سورج کی روشنی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، چاند کی روشنی سے تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں میں نے رکھ دی ہے، یہ باغ و بہار، پھل فروٹ، انواع و اقسام کے حالات میں تیرے لیے میں مہیا کرتا ہوں، اور پھر تم کھا کر کے افلا یشکرون، شکر ہی نہیں کرتے ہو۔ یہ رات کی خوبصورت منظروں میں تم آرام کرتے ہو اور دین میں تم میری نعمت کو تلاش کرتے ہو، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ فرمائے للشمس ينبغي لها ان تدرك، تمہارے سے بھی زیادہ طاقتور چاند اور سورج ہے، لیکن وہ میری بات کے خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتے۔ تم تو چھوٹے قد کا انسان ہو، بخار لگ جائے تو ٹھنڈا ہو جاؤ گے، ہاضمہ خراب ہو جائے تو کھانا بند ہو جائے گا، لہذا تم اتنا کمزور ہونے کے باوجود بھی تم اتنا غرور، گھمنڈ، یہ فساد، یہ سب تیرے لیے مناسب نہیں۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ یہ ساری باتیں بتا کر کے آخر میں ایک آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یعنی ہماری رحمت بھی دنیا کے لیے ایک وقت کے لیے ہے اور ایک فائدے کے لیے ہے، اٹھا لو فائدہ اتنا، ہم نے جو دے دیا چھینیں گے نہیں۔ اللہ کی یہی شان ہے کہ جتنے مقدر میں لکھ دیا وہ نہیں روکتا ہے، نہیں روکتا ہے، چاہے بدماش بن جاؤ، شریر بن جاؤ، فتنہ خور بن جاؤ، چور بن جاؤ، ڈاکو بن جاؤ، زانی بن جاؤ، بدکار بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اللہ مقدر کی روزی نہیں چھینتا ہے، دے دیا دے دیا۔ کیوں؟ اللہ کے پاس کمی ہے کیا جو چھین کر کے لے گا؟ وہ تو اللہ رب العالمین کے خزانہ بھرا پڑا ہوا ہے، اس لیے جو دے دیا دے دیا، دنیا میں بھیج دیا بھیج دیا، اب وہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ فائدہ اٹھا لیجیے، لیکن اس کا حساب ہے، کیا ہے؟ حساب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم کو صرف اتنی بات کہی جاتی کہ تم نیک بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تاکہ تم پر رحمتیں ہوں۔
یہ ساری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ ایک آیت اور اس کی شان نزول، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب اتنی نعمتیں میں دیا ہوں تو جب کبھی کہا جاتا تھا اے لوگو خرچ کرو جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے، کس میں؟ اللہ کے لیے، رزقکم اللہ، اللہ کے لیے، اللہ نے جو کچھ دیا خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو کافر لوگ، منکر لوگ کہتے تھے ارے یہ ایک نئی بات اب محمد کہنے لگا کہ اللہ کو دو، جبکہ اللہ ایک طرف مسلمان کہتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اب پھر ایک نئی بات آ گئی کہ تم اللہ کو دو، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ آمنوا نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کیا کہنے لگے؟ اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ اللہ کھلاتا ہے اور پھر تم مانگ رہے ہو اللہ کے لیے، تو یہ دونوں بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے پھر یہ کہو کہ اللہ بھی محتاج ہے اور کبھی وہ ہم سے مانگتا ہے، یا پھر یہی مکمل کہو کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، تو پھر یہ سارے روزی روزگار بند کر دو، اللہ کھلائے گا۔ یہ ہے اعتراض۔ یہ لوگ وہ لوگ جیسے یہودی لوگوں کے اللہ نے ایک مرتبہ تنگ کر دیا تو کیا کہنے لگے؟ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ہر ایک زمانے میں اللہ خود دے رہا تھا، اب کیا اللہ کا ہاتھ بند گیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا ہاتھ نہیں بندھا، تیری بدکاریاں بڑھ گئی۔ ید اللہ نہیں، میرا ہاتھ تو کھلا ہے، میں تو فقیر کو امیر بنا دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی تنگی نہیں ہے، تمہاری بدکاریوں سے، تمہاری بدماشیوں سے، گناہوں سے میں روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس وقت میں آدمی اعلیٰ بھلا بولنے لگتا ہے۔ لہٰذا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگ کہنے لگے عجیب و غریب حکم آ گیا، اب اللہ خود مانگ رہا ہے تو اللہ کیا کرے؟ جیسے قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے سلسلے میں یہودی لوگ کہتے تھے اللہ فقیر اور ہم کیا ہیں؟ مالدار۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس کا جواب کیا ہے؟ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دے دیجئے، اللہ کے لیے دے دیجئے، تو کیا اللہ محتاج ہے کیا؟ کہیں فرمائے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگوں مجھے عمدہ قرض دو، تو کیا اللہ بھی قرضہ مانگ رہا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، یہ جو جہاں جہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے مانگا ہے، مجھے قرضہ دو، میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، میرے لیے تم نے کچھ نہ کچھ تم کو دو، یہ اللہ کا کہنا اپنی طرف منسوب کر کے بندوں کے لیے کہا۔ کس کے لیے کہا ہے؟ بندوں کے لیے کہا ہے۔ جیسے وہاں بھی آئے نا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، اللہ اپنے نام سے اپنے بندوں کو دلا رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں دیتا۔ جیسے قربانی کرتے ہیں نا، کریں گے نا انشاءاللہ، بولو نا بھائی، ہاں نہیں کریں گے نیت پر بھی اللہ قربانی ثواب دے۔ ایک بندے کے پاس نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو دیتا تو ہم بھی 2 4 5 10 بکرے قربانی کرتے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی اگر اچھی نیت ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کہنے میں کوئی عرض کی بات، نیت کرنے میں کوئی، ہاں کوشش کرتے رہیے، رہتے رہے، جیب میں پیسے ہیں اور پھر ہاں انشاءاللہ کریں گے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا، اس میں ثواب میں خرچ کرنا پڑے گا نکال کر کے، نہیں نکالو گے تو اللہ پھر کہیں نہ کہیں نکلوا دے گا۔ کیا کرے گا؟ نکلوا دے گا۔ وہ جانتا ہے کب نکالنا ہے اور یہ کب بندہ کب نکالے گا، اللہ جانتا ہے۔ خیر، تو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے، خرچ کرنے کا، وہ بندوں کے لیے ہے، اللہ اپنی طرف نسبت کر کے دیے۔ دوسری بات، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتا، اللہ ہی پلاتا ہے، تو پھر غیر لوگ کہتے ہیں جب اللہ کھلاتا پلاتا، یہ کھیتی، یہ تجارت، یہ دکان، یہ ملازمت کے لیے کیوں بھٹکتے ہو؟ اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو بیٹھے رہو گھر میں، نماز پڑھتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اللہ کھلائے گا، کیوں یہ دکانداری، یہ تجارت، یہ کاروبار؟ جیسا اس کا جواب بس ایک واقعے سے، ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم دین حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب ناموتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم دیوبند، ان سے ایک پنڈت نے سوال کیا تھا سفر کی حالت میں، ایک ہی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے سوال کر لیے کہ مولوی جی آپ یہ کہتے ہیں کہ، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں مسلمان بھی کھیتی باڑی تجارت کاروبار سب کچھ کرتے ہیں، تب کہیں کھاتے ہیں وہ، تو اللہ کہاں سے کھلا رہا ہے؟ تو حضرت سمجھ گئے مہا بیوقوف آدمی ہے، یہ بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اب اس کو قرآن کی آیت سنائیں گے تو یہ سمجھے گا نہیں،
بعض لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت اور حدیث کے مسئلے سے نہیں سنتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں، نہیں سمجھتے، ان کو عقلی دلائل دینی پڑتی، عقل سے کیا کرنی پڑتی، عقل سے دلیل دینی پڑتی۔ تو حضرت خاموش رہے، بات ادھر ادھر کی کرتے رہے۔ اتنے دیر میں اس نے کھانے کا آرڈر دیا کہ بھوک لگ گئی ہے اور کھانا مجھے چاہیے۔ تو اس اسٹیشن آیا تو کھانا وہاں سے لیا، 1 روپیے یا جتنے بھی ہو پیسے سے، آنا دو آنا جو بھی اس وقت چلتا ہوگا، 1 پلیٹ اس کے لیے کھانا آ گیا۔ کھانے میں ترکاری ہے، سبزی ہے، دال ہے، سارا آئٹم ہے۔ اب حضرت جواب دے رہے کہ پنڈت جی جو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ، مسلمان اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کھلاتا ہے اور وہی ہے، وہ ہے یہ تیرے پلیٹ میں کیا ہے، یہ تجھے اللہ کھلا رہا ہے۔ کہا کہ کیسے؟ میں نے 50 روپیے دیا، میں 2 روپیے دیا، 1 روپیہ دیا مثلاً، تب یہ کھانا ملا ہے۔ اگر ہم پیسہ نہیں دیتے تو کھانا کہاں سے آتا؟ پتہ چلا کہ ہم پیسہ دیے ہیں تب ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ اگر کھلاتا تو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چاول پیدا کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، سبزی پیدا ہونے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، دال پیدا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ اس میں دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں مٹی زمین کے وہ اثرات کی ضرورت پڑتی ہے، تب یہ چاول بنتا ہے، تب یہ ترکاریاں بنتی ہے، تب یہ سبزی ہری بھری آتی ہے۔ تو گویا کہ ایک کھیتی، ایک پھل کو تیار کرنے کے لیے کم سے کم 4 چیزیں، کتنی چیزیں؟ زمین کا ہونا، ٹھیک، پانی کا ہونا، ٹھیک، دھوپ کا ہونا، ٹھیک، ہوا کا ہونا، ٹھیک، یہ 3-4 چیزیں جب ہوگی تب کھیتیاں بنتی ہے۔ اس لیے زمین سے مٹی کا اثر ہونا کھیتی پھل میں ضروری ہے، دھوپ سے پکنا ضروری ہے، ہوا جو رات کی لگتی ہے اس سے اس کے اندر تازگی آتی ہے، ٹھیک ہے، پانی سے تازگی آتی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کے ہونا ہے۔ پنڈت جی 1 روپیہ میں یہ 4 چیزیں خرید کر کے لے آئیے تو تب جانے 4 چیزوں میں، 4 چیزوں کو دھوپ کہیں سے خرید کر کے لا سکتے ہیں، کہیں سے ہوا خرید کر کے لا سکتے ہیں، کہیں سے پانی خرید کر کے لائیں گے، لیکن کیا یہی نظام ہے کھیتی میں؟ نہ، بلکہ اللہ اوپر سے بارش برساتا ہے، سورج نکال کر کے کھیتیوں میں دھوپ دیتا ہے، ہوائیں رات میں چاند کی اس سے ٹچ کرا کر کے اس کی روحانیت سے اللہ پیدا فرماتا ہے، زمین میں اس کے ایک اثر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے۔ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت، ہم پیدا کرتے زمین کو پھاڑ کر کے اناج۔ پنڈت جی کہنے لگے مولوی صاحب اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کھلاتا ہے، کیا؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، یہ ہے ایمان۔ ہم لوگ ڈائریکٹ سوچتے ہیں کہ لقمہ اللہ منہ میں ٹھوس دے، نہیں، اسباب، پیر دیا تب تو چل کر کے جاؤ گے دکان، دماغ دیا تب تو اچھے برے کا فیصلہ کرو گے، آنکھ دی ہے تبھی تو اچھی بری چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آنکھ کا ہونا، یہ دماغ کا ہونا، یہ پیروں میں چلنے کی طاقت ہونا، یہ سب کس نے دیا؟ اللہ دیا۔ جب اللہ یہ سب دیا ہے تو کون ہے کھلانے والا؟ اللہ ہی کھلانے والا۔ ہم ایک بنیاد کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا انسان اس دنیا میں کچھ بھی کر لے اللہ ہی کھلاتا ہے، اور جب وہ کھلانا نہیں چاہتا ہے تو دسترخوان بھرا پڑا ہوتا ہے، آدمی کھا نہیں پاتا ہے۔ ایسا بھی کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ دسترخوان پورا بھرا پڑا ہوا ہے، ایک آدمی بیٹھتا ہے کھانے کے لیے، لیجئے، تو کہتا ہے کہ یہ میٹھی چیز نہیں کھاؤں گا، مجھے شوگر ہے۔ کیا ہے کھانے کا، لیکن اللہ روک دیا۔ کیا کیا؟ روک دیا، یہ گوشت کھا لیجئے، نہیں میں گوشت بھی نہیں کھاتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا۔ کیا ہو گیا؟ ہو گیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، اور خاص طور سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں، یہ جو بیماریوں سے کھانے پینے کا اللہ نے روکا نا، یہ ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اللہ سیدھے حرام کر دیتا تھا وحی کے ذریعے سے، یہ حرام مت کھاؤ، اب وحی بند ہو گئی تو بیماری سے اللہ روک دیا۔ تم بہت اسراف کیا، بہت بدمعاشی کیا، اب چلو اس طرح سے کھانے پینے نعمتوں کو اللہ روک دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں یہ تو بات معلوم ہے کھلانے والا کون؟ اللہ۔ اب جو یہ حکم ہوا کہ میرے راستے میں دو، تو کیا اللہ محتاج ہے؟ محتاج نہیں، وہ کس کے لیے؟ بندے کے لیے ہی اللہ کرتا ہے۔ جیسے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قربانی کرو، کیا کرو؟
سب تمہارے لیے کیا ہے، لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے، نہ چمڑوں کی ضرورت ہے، نہ ہڈی نہ گوشت پوش کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی دے دیتا ہے؟ نہیں دے دیتا، بلکہ سب ہمارے اور آپ کے حوالے اللہ کر دیتا۔ پھر اللہ کیا لیا؟ تقوی، تمہاری نیت کیسی ہے۔ ہاں یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ قربانی، صدقہ، نذر و نیاز اگر کوئی جانور کا کیا جاتا تھا تو حکم یہ ہوتا تھا، یا کوئی صدقہ کھانے پینے چیزوں کا کیا جاتا تھا تو حکم یہ ہوتا تھا پہاڑ پر میں رکھ دو، آسمان سے کوئی آگ آئے گی، اگر اس چیز کو جلا دی تو تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر آگ نہیں آئی اور یوں ہی وہ پڑ رہا جانور، ذبح ہونے کے بعد سڑ گیا، کیڑے لگ گئے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس آدمی کی قربانی کیا ہو گئی؟ مردود ہو گئی۔ آج اگر یہ سسٹم ہوتا میرے بھائی بزرگوں تو ہم لوگ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے نہیں ہوتے۔ اس میں اتنی بگاڑ ہے، اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی۔ لہذا اللہ نے پردے میں رکھ کر کے کہا کرو، میں تیرے تقوی کو دیکھتا ہوں۔ تو نہ اللہ نے چمڑا لیا، نہ اللہ نے ہڈی گوشت پوش لیے، سب کس کے حوالے کر دیے؟ اللہ۔ تم صرف تقوی میرے لیے کرو، خاص میرے لیے۔ کیسے میرے لیے کرو؟ جو حکم ہے اس کے مطابق کرو۔ تمہاری یہ قربانی، تمہارا یہ صدقہ، تمہارا یہ مال میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، اور کل تیرے لیے نفع کا ذریعہ۔ تو ایسی قربانی کرنی چاہیے، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنی چاہیے جو خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر قربانی کر کے سارا رنگ فریج میں ڈال لیں گے تو کس کے لیے ہوگا؟ یہ اپنے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ قربانی جب ایک سال آتے تو اس قصے کو سنانے کے لیے میں انتظار میں رہا کرتا ہوں۔ کون؟ کہ جو حاجی صاحب خواب میں دیکھے تھے نا کہ جب قربانی ہو گئی تو ایک دن کے بعد خواب دیکھے تو سارے بکرے جنت میں دوڑ رہے، کھیل رہے، مزے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جتنے اخلاص سے تم قربانی کرو گے، چاہے حصے لے کر کے کرو، چاہے بکرا ذبح کر کے کرو، قربانی اخلاص سے اگر کرو گے تو کل جنت میں وہ چیز تیرے لیے پرسرات کی سواری بنے گی، تجھے نیکیاں اس کو ملی، جتنے اس کے بعد اتنی نیکیاں تجھے اللہ دے گا، اخلاص۔ اور اگر اس کو اخلاص نہیں، صرف تفریح دکھانا کھانا مقصد، تو پھر اور اس میں شک و شبہات کیا نہیں، تو پھر نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی قربانی ضرور کرو، اور ایسی کرو بالکل اللہ ہی کے لیے، اتنا اس میں کھود کھرید یہ وہ نہیں، بس اللہ کے لیے کرو۔ نہیں سب کرنے کا حکم ہے، ہاں صرف یہی کرنے کا حکم ہے، شادی نکاح میں کھود کھرید کرنے کا حکم نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لون پر میں ولیمہ کر رہا ہے جائز نہیں ہے ناجائز ہے، وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، وہاں تو کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ یہاں بہت سارے سوالات۔ خیر تو وہ حاجی صاحب خواب میں دیکھے جنت میں سب کے بکرے ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں اور کود رہے ہیں، بہت ہی خوشی سے ہے۔ یہ ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے، کدھر ہے میرا بکرا، کدھر ہے میرا بکرا، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کہیں نہیں، بڑا افسردہ۔ تو دیکھے کہ ایک جھاڑ کے نیچے چپ چاپ دبک کر کے وہ بکرا ان کا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ارے بکرا تو کیوں نہیں کھیل رہا ہے، سارے بکرے محلے والوں کو کھیل رہا ہے، تم کیوں نہیں کھیل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کم بخت حاجی، چاروں ٹانگ فریج میں رکھ لیا ہے تو ہم کیسے دوڑے، اس لیے تو بیٹھے ہوئے، چاروں ٹانگ فریج میں رکھ رکھا ہے میرا، نہ غریبوں کو دیا نہ کسی کو دیا، جب تک کہ وہ صدقہ نہیں کرو گے تو میرے پیر لگیں گے کیسے؟ تو یہ لنگڑا قربانی مت کیا کیجیے، لنگڑی عبادت مت کیا کیجیے، کامل کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے، اللہ اس کا بدلہ دوسرے طریقے سے دے گا۔ وہ باقی سارا ہمارا ہے، ساری چیزیں ہماری اور آپ کی ہے۔ تو جو کچھ آدمی اللہ کے نام سے دیتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ اللہ لیتا نہیں ہے بلکہ بندوں کے لیے کرتا ہے، ثواب اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کسی مالدار کو بلائے گا، آؤ ادھر ذرا تجھ سے کچھ سوال۔ جب وہ آئے گا تو پوچھے گا تم کو مالدار بنایا تھا، بڑا امیر تھا، میں ایک دن بھوکا تھا تو ہم نے کھانا نہیں کھلایا تم نے، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تم نے کپڑا نہیں دیا مجھے فلاں چیز کی ضرورت تھی دیا نہیں، میں بیمار تھا ایک دن تو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ تو مالدار کہے گا کہ اللہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ بھوکے ہیں تو سب کچھ لگا دیا، آپ کو کپڑے کی ضرورت تو کپڑا کا کپڑے ہی لگا دیا ہوتا،
آپ اگر بیمار ہوتے تو آپ ہی کے پاس رہتا، لیکن ہم کو تو معلوم نہیں تھا کہ آپ بیمار ہوتے، آپ کو کپڑے کی ضرورت یا کھانے کی ضرورت۔ اللہ اس وقت فرمائے گا میرے کچھ بندے تیرے ارد گرد بھوکے تھے اور تم کھا پی کے سوتا تھا، اس کو کھلاتا تو گویا کہ مجھے کھلاتا، اس کا بدلہ۔ میرے کچھ بندے ایسے تھے جن کو خوشیوں کے لیے کپڑوں کی ضرورت تھی، لہذا اگر اس کو دیتے تو گویا کہ مجھے دینا ہوتا، میں بدلہ اس کا دیتا۔ میں بیمار تو نہیں، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، لیکن تیرے خاندان میں، تیرے پڑوسی میں، فلاں جاننے والوں میں ایک آدمی بیمار تھا، تو عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر جاتے تو گویا کہ میری عیادت کرتے اور ثواب میں تجھے دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے نیکی کی طرف وہ اپنے لیے منسوب کر دیا تاکہ بندے میرے نام سے کیا کریں، میرے نام سے نیکی کا کام کریں۔ آج ہم لوگ اللہ کے نام سے نیکی کم کرتے ہیں، اللہ کے نام سے دنیا زیادہ کماتے ہیں، ہے نا؟ دنیا زیادہ کماتے ہیں، اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نام سے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نام سے گھٹیا چیز کو اچھا بنا کر کے بیچتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت اچھی ہے، اللہ کی قسم ابھی اسٹاک میں آیا ہے، اللہ کی قسم یہ بالکل اتنا ہی ہے، اللہ کی قسم بالکل ایسا ہی کیا۔ آج مسلمان میرے بھائیوں بزرگوں اللہ کے نام سے نیکیاں کم کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، اللہ کے نام سے لوگوں کو دھوکہ زیادہ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ کا نام غیر غلط چیزوں میں استعمال نہ کیجیے، دو روٹی بنانے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال ہرگز نہ کیجیے، حساب دینا ہے۔ ہاں اللہ ہی کریم رحیم ہے، وہ اپنے نام کو اتنا آسان بنا دیا ہے، استعمال کر لو، روٹی بنا لو خزانہ، لے لو دولت، سب کچھ کر لو، کچھ نہیں کروں گا، جہاں مجھے کرنا ہے وہاں کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا ٹھیلے پر آدمی کیا لایا؟ خربوزہ لایا، سب پھیکا کیا ہو گیا؟ سب پھیکا۔ غریب آدمی تو پریشان ہوا، یا اللہ سب پھیکا ہے تو نقصان ہی نقصان۔ کہاں گیا؟ مولوی صاحب کے پاس۔ جب ہم کبھی پھنستے ہیں تو دعا کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پرچی بھیج دیتے سیدھے امام صاحب، مؤذن صاحب، وہ پڑھتے رہتے ہیں، اتنے مرحومین کے لیے دعا، اتنے صحت کے لیے دعا، وارے تو کبھی ملا بھی نہیں مؤذن صاحب سے، تو کبھی ملا بھی نہیں امام صاحب سے، کبھی ٹھیک سے سلام بھی نہیں کیا، دعا کے لیے پرچیاں بھیج دیتے ہو۔ مل کر کے دعا لیا کیوں؟ محبت سے ملیے، آئیے احترام سے ملیے، پھر دعا کی درخواست کیجیے۔ پرچیاں سے بھیج دینے سے کسی مردے کی مغفرت نہیں ہوگی، اور آپ نے کوئی حق اور احسان نہیں کر دیا۔ پھنسنے کے بعد مولوی قدر کیجیے۔ تو مولوی صاحب کے پاس گئے کہ بہت آج نقصان ہو گیا، سارا تربوزہ پھیکا ہے، کوئی نہیں لے رہا ہے۔ آگے گھبراؤں گے، میرا رب بہت روزی دینے والا ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک کام کرو، کاغذ لاؤ بڑا سا، ایک کاغذ بڑا سا، اس پر لکھ دیا کیا؟ اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ۔ کیا؟ اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ۔ لو جا اس کو لگا دو، جیسے لگاتے ہیں نا ٹھیلے پہ، لگا دو۔ اب وہ لگا دیا، جو جا رہا ہے پڑھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے شوگر فری فروٹ پھیکا، کہا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے، بہت فائدہ ہے اس میں شوگر مریضوں کا۔ 1 گھنٹے میں سارا صاف ہو گیا۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ تعویذ لکھنے والا اللہ کا نام، حرام کمانے والا اللہ کا نام، خراب چیز بیچنے والا اللہ کا نام، نمک تیز ہو جائے تو عورتیں اللہ کی قسم اللہ کا نام، جھوٹ بولے اللہ کا نام۔ یا اللہ میرا رب اتنا آسان ہے، پیدا کرنے والا مالک کا نام اتنا آسان ہے۔ ماں باپ کے نام کی کوئی خرابی آ جائے تو کہیں گے غیر میرے ماں باپ کا تو نے نام غلط استعمال کیا، زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور ہم اور آپ اپنے رب پیدا کرنے والے مالک کا نام جہاں چاہیں استعمال کر دیں، اتنا آسان نہیں، بلکہ قدر کیجیے۔ کیا کیجیے؟ قدر کیجیے، احترام کیجیے۔ تو جتنے بھی لوگ آج کام کرتے ہیں وہ کس پر؟ اللہ کے نام سے۔ فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام سے، لہذا قدر کرنی چاہیے اس کی۔
تو جو کچھ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں اور اس کا وہ ہوتا اللہ نیکی کا بدلہ دیتا ہے اور وہ چیز بندوں کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی شاندار گھوڑا رسول اللہ کی خدمت میں صدقہ کیا کہ کر دیجئے میری طرف سے۔ آپ نے اپنے بھائی انہی کے بھائی کو بلایا جو ذرا غریب تھے اور بلا کر کے گھوڑا ان کو دے دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ گھر کا مال گھر ہی میں آ گیا نا، میرے بھائی کے پاس آ گیا۔ کہا کہ یہ مال تو یہی ہے لیکن تجھے جو دینا ہوگا اللہ دے دیا۔ کیا ہوا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی گھر رسول اللہ تشریف لائے، گوشت کو ہدیے میں دیا تھا، وہ میں رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غریب آیا اور آ کر کے سوال کیا، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، میں نے گوشت دے دیا اس کو۔ کیا کیا؟ گوشت دے دیا اس کو۔ آئے آقا نے پوچھا کہ وہ گوشت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایک مانگنے والا تھا اس لیے اس کو دے دیا، گوشت ہے نہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا گوشت تو چلا گیا لیکن نیکیاں باقی رہ گئی۔ کیا ہو گئی؟ نیکیاں باقی رہ گئی۔ اس لیے میرے بھائی جو بزرگوں اللہ کے نام کی قدر کیجیے، وہی کھلانے والا وہی پلانے والا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے۔ کس کا؟ چاہے حق کی تعداد چھوٹی ہو لیکن ساتھ اس کو دیجیے جیسے ایک آدمی دیا۔ دوسری بات، موت سے پہلے اگر جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو نیک بن جائیے، موت آسان کرنا چاہتے ہیں تو نیک بن جائیے، جنت اللہ مرنے سے پہلے دکھا دے گا۔ کیا کرے گا؟ دکھا دے گا۔ اور اگر نہیں تو پھر جہنم بھی اللہ دکھا دے گا، موت بڑی سختی سے نکلے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت نعمتیں اللہ ہم سب کو دیا ہے، ان نعمتوں کی قدر کیجیے اور شکر گزار بندہ بنیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کیجیے اللہ سے اس کا بدلہ، خرچ جس کو دے کر کے کر رہے ہو اس سے بدلہ نہیں بلکہ دینے والا اللہ ہے، اس پر یقین رکھیے۔ اور سب سے آخری بات ہے اللہ ہی کھلانے والا، وہی دل و دماغ دینے والا، وہی آنکھوں میں روشنی